سوالات ہونے کے بعد جزا اور سزا بھی ہو گئی قبر ہی کے اندر کہ اس کو جزا ملی ایمان کے سبب، جنت کی کھڑکیاں کھلی، اور اس کو سزا ملی بے ایمانی کے سبب، جہنم اس کی قبر بن گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ میدان قیامت کیوں ہے؟ بندے کا انتقال ہوا، ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے جنازہ پڑھا، جنازہ ہو گیا، لے جا کے دفن کر دیا۔ اب اس کے بعد منکر نکیر آئے، سنتے رہنا غور سے، اطمینان سے۔ نکیران آئے، انہوں نے سوالات شروع کیے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تیرا ماننا کیا ہے؟ اب دو طرح کے لوگ ہوں گے، جیسا میں نے پڑھا ہے، میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جواب دے پائے گا، ایک جواب نہیں دے پائے گا۔ بالکل سنجیدگی سے سنیے گا، دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جواب دے پائے گا، ایک جواب نہیں دے پائے گا۔ جو جواب دے گا وہ بولے گا ربی اللہ، دین الاسلام، اور حضور کے بارے میں تو پھر سبحان اللہ، رضا نے فرمایا قبر اتنی گہری ہو کہ مصطفیٰ آئیں تو کھڑے ہو کے سلام تو پڑھ سکوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو اپنے اپنے عقیدے کو، تو مقصد بتانے کا تفصیل میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ نکیرین آئے، سوالات کرنا شروع کیے۔ اب دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو سوالات کے جواب دے دے گا۔ میں علماء سے بھی پوچھوں گا کہ بتائیے جب سوالات کے جواب دے دے گا تو ملائکہ کیا کریں گے؟ اگر سوالات کے جواب دے دے گا تو میں نے جو پڑھا ہے فرمایا، ملائکہ فرمائیں گے نم کنومۃ العروس، سو جا جیسے تھکی ہوئی دلہن سویا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیٹیگری پاس ہو گئی، یہ امتحان میں پاس ہو گئے، نکل گئے۔ اب دوسری طرف آئیے، وہ جو جواب نہیں دے پائیں، ان سے کہا جائے گا من ربو کا، کہیں گے ہا لا ادری، ما دینوں کا، ہا لا ادری، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہا لا ادری۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ فرمایا گیا جب وہ تینوں سوال کے جواب، ان سوالات کے جواب نہیں دے پائیں گے، قبر ان کی جہنم بنا دی جائے گی۔ اللہ، اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ سوالات بھی ہوئے، امتحان بھی ہوا، فیصلہ بھی آیا، نتیجہ بھی آیا۔ غور سے سنیے گا، امتحان ہوا دونوں سے، ایک کامیاب ہوا، ایک ناکام ہوا۔ ایک سوالات کے جواب دینے میں پاس ہو گیا اور ایک فیل ہو گیا۔ اب دونوں کا جو پاس ہو گیا، جس کا امتحان ہو گیا، جو پاس ہو گیا، اس کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ نم کنومۃ العروس، اور فرمایا گیا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کی ہوائیں قبر میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ فیصلہ بھی ہو گیا، اور تو سنیے گا، یہ فیصلہ بھی ہو گیا۔ اور ادھر کیا فرمایا گیا کہ اگر جواب نہیں دے پایا تو قبر آگ سے بھر دی جائے گی اور اس کی قبر ہی سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، اس کی قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا، جب سوالات بھی ہو گئے، فیصلہ بھی ہو گیا، نتیجہ بھی آ گیا، اور ثابت ہو گیا کہ جس نے جواب دیا وہ مومن ہے، جس نے جواب دیا وہ مومن ہے، جو جواب نہیں دے پایا وہ کافر ہے، پھر قیامت کا میدان کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، اور تو سنیے گا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، فیصلہ ہو چکا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کہتے کہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، سوالات نہیں ہوئے ہیں، سوالات ہو گئے، جوابات ہو گئے، فیصلہ ہو گیا، بندہ پاس ہو گیا، اس کو پاس ہونے کے بعد جنت کا انعام مل گیا، اور اس کو یہ ناکام ہونے کے بعد جہنم کا پروانہ مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، حضرت تشریف لے آئے، بس چند لمحات، اب جو باتیں سوچی تھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، چند لمحات اور باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ جھوم کے درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، علیک صلاۃ و تسلیم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قبر میں تین سوال ہوئے، بندے نے سوال کا جواب دیا، جس نے سوال کا جواب دیا فیصلہ ہوا کہ یہ مومن ہے، جو سوال کا جواب نہیں دے پایا فیصلہ ہوا یہ مومن نہیں کافر ہے۔ اس نے کہا ہا لا ادری، اور اس نے تینوں سوال کے جواب دیے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی اور نم کنومۃ العروس کا مژدہ اسے سنایا گیا۔ اس کو جہنم کی آگ نے گھیر لیا، اس کو قبر ہی سے عذاب شروع ہو گیا۔ اب جب سوالات ہو گئے، امتحان ہو گیا، اور اس کے بعد رزلٹ بھی آ گیا، فیصلہ بھی سنا دیا گیا، اس رزلٹ کے بعد پاس ہونے والے کو انعام بھی مل گیا، ناکام ہونے والے کو سزا بھی مل گئی، یعنی
سوالات ہونے کے بعد جزا اور سزا بھی ہو گئی قبر ہی کے اندر کہ اس کو جزا ملی ایمان کے سبب جنت کی کھڑکیاں کھلی اور اس کو سزا ملی بے ایمانی کے سبب جہنم اس کی قبر بن گئی. اب سوال یہ ہے کہ میدان قیامت کیوں ہے؟ پھر حشر کے میدان کی ضرورت کیوں ہے؟ آخر اب تو ہو گیا فیصلہ، جو ہونا تھا ہو گیا، امتحان جو ہونا تھا ہو گیا، فرما دیا گیا نم کنومت العروس. اب قیامت کے میدان کی ضرورت کیوں ہے؟ جب یہ پوچھو گے تو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے. کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا، یہ استاد زمن کی آواز میں پکارنا پڑے گا. سبحان اللہ، جو استاد زمن نے پیغام دیا، اعلان کیا، سنو میدان قیامت کی بات کرتے ہو، آقا کا دیدار ہوگا اور ان کا امتی گنہگار ہوگا، آقا کا دربار ہوگا. مولا نے میدان قیامت کو سجایا کیوں، سوارا کیوں؟ اس کا سبب اللہ اللہ بے شک. ضرورت کیا ہے؟ میدان قیامت کی ضرورت کیا بچی؟ سبب کیا ہے؟ تو ایک بات بتا دیں آپ کو. اب آئیے ادھر جہاں سے ہم نے شروعات کری تھی. رب نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا. اب اس حدیث پاک کو جب پورا پڑھیں گے تو یہ آئے گا. سبحان اللہ. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی. خلقت الخلق، محبوب میں نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری رفعت اور عظمت اور بلندی اور شان اور مرتبہ اور مقام میرے نزدیک ہے کیا، یہ میں زمانے والوں کو دکھاؤں. اے دنیا والوں دیکھو، یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، یہ میرے محبوب کا درجہ ہے. مولا کیا محبوب کی شان ابھی دکھی نہیں؟ رب نے فرمایا ہاں دیکھنے والوں نے دیکھی. محبوب مدینہ منورہ میں ہے، محبوب مکہ مکرمہ میں ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. شان کیا ہے؟ بیٹھا زمین پہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، یہ مصطفیٰ کی شان ہے. بیٹھا زمین پہ ہے، ڈوبے سورج کو نکال رہا ہے، یہ میرے حبیب کی شان ہے. بیٹھا زمین پہ ہے، لعاب دہن ڈال دیتا ہے، کھاری کنویں کو میٹھا کر دے دے، یہ میرے محبوب کی شان ہے. لعاب لگا دے، پاؤں کی ہڈی کو ٹھیک کر دے، یہ میرے حبیب کی شان ہے. اپنی ہاتھ کو رکھ دے تو دریا بہا دیا کرتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے. آواز دے دے تو ہرنی کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے. کنکر پتھر لے کر آ جائے تو کلمہ پڑھوا لیتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے. درخت کی بات ہو اپنے پاس بلوا لیتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے. اے مولا اتنی شان دکھائی گئی، اتنی عظمت دکھائی گئی کہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ سورج کو پلٹا دیا، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ کنکر سے کلمہ پڑھا لیا، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ حجر کو اور درخت کو اپنے قریب بلا لیا، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ مصطفیٰ نے لعاب دہن سے کھاری کنواں کو میٹھا بنا دیا، کیا لوگ شان نہ دیکھ سکے؟ جب یہ سوال کرو گے تو آنا پڑے گا بریلی کی وادی میں. آل حضرت فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ابھی تو چاند 2 ٹکڑے دیکھا ہے، ابھی کیا دیکھا؟ ابھی تو سورج کو پلٹتے دیکھا ہے، ابھی کیا دیکھا؟ ابھی کو پاؤں کی ہڈی کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے، ابھی کیا دیکھا؟ ابھی تو ہاتھ سے مصطفیٰ کے دریائے کرم کو بہتے دیکھا ہے، ابھی کیا دیکھا؟ دیکھنی ہے حشر میں عزت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی مہران رضا خان صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تو سبحان اللہ اکبر. میرے ذہن میں جب یہ سوال آیا تو میں کافی وقت تک گھومتا ٹہلتا رہا اور پریشان ہوتا رہا. کاش کوئی جواب مل جائے، کاش کوئی جواب مل جائے کہ جب سوالات قبر میں ہو چکے، جب سارے معاملات قبر میں ہو چکے، جنت کا پروانہ اس کو ملا، جہنم کا آرڈر اس کو ملا، تو پھر اب محشر کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے.